اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ پچھلی آیتوں کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں یا اللہ کی آیتوں سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو رب سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، آخرت کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انعام کو طور پر بیان فرمایا ہے۔ جو لوگ جنتی ہوں گے ان کا انعام کیا ہے، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا انعام رکھا ہے، اور جنت میں لوگ کیسے جائیں گے، یہ یہاں پہ بیان فرمایا گیا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ صرف ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ساتھ ساتھ کیے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جہاں بھی پورے قرآن کے اندر آپ پڑھیں گے اکثر جب لفظ آمنوا آئے گا ساتھ عملوا الصالحات بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار یہ لفظ کا آنا، جہاں مومنوں کو خطاب کیا گیا ساتھ مومنوں کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ بات صرف ایمان تک نہیں رہنی ہے، بات تمہارے عمل تک بھی آنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کوئی خالی کلمہ پڑھ کے گھر نہ بیٹھا رہے بلکہ ساتھ ساتھ عمل بھی جاری رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہیں کرتے ہیں ان کا فائدہ ان کو کیا ہوگا؟ فرمایا یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ان کا رب جو ہے وہ ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ہدایت عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ فائدہ ہے عمل کا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی خیر ہے ستے خیرہ نہیں، عمل کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ہم ایسے بخشائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ایمان والے عمل کرتے ہیں ان کا رب انہیں فائدہ کیا دے گا؟ فرمایا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے ہدایت عطا فرمائے گا۔ ہدایت کیسے ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کے اندر وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب مومن بندہ اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کی قبر پر ابھی یہ نکلا ہی ہوگا تو ایک شخص کھڑا ہوگا نورانی چہرے والا، تو یہ قبر والا اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ آگے وہ نورانی چہرے والا کہے گا کہ میں تیرا وہ عمل ہوں جو تو دنیا کے اندر کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں تیرا عمل ہوں جو تو دنیا میں کرتا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تیرے لیے بھیجا ہے، تو میرے پیچھے پیچھے چلتا رہا ہے، میں تجھے جنت تک چھوڑ کے آتا ہوں، ٹھیک؟ یہ ہے عمل کا فائدہ۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی سانو عمل کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لطر تو ان کو پڑھنے ہیں نا۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جب ایک اور شخص جب بے ایمان قبر سے نکلے گا تو ایک بدصورت جو ہے وہ شخص اس کے سامنے کھڑا ہوگا، تو وہ قبر سے نکلتے ہی اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں بھی تیرا عمل ہی ہوں جو تو کرتا رہا ہے۔ یعنی عمل تو دونوں سامنے کھڑے ہوں گے، چاہے کوئی اچھا عمل کر رہا ہے چاہے کوئی برا عمل کر رہا ہے، قیامت کے دن اس کو دیکھنا تو پڑے گا کہ اس نے جو عمل کیا ہے قیامت کے دن سامنے تو آ ہی جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا قبر سے نکلتے ہی جو نیک بندہ ہوگا، اس کے جو نیک اعمال ہوں گے وہ نورانی صورت میں نورانی شکل کے اندر اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ حدیث پاک ہے، میں قیامت کے دن جب ایک شخص اپنا آئے گا نا میدان محشر میں، جب اسے اللہ کی بارگاہ اقدس میں لایا جائے گا تو دو شخص آ جائیں گے، ایک اس کی دائیں طرف ہو جائے گا، دوسرا اس کی بائیں طرف ہو جائے گا، تو وہ پوچھے گا کہ تم دونوں کون ہو جو مجھے لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ ایک دائیں طرف والا اور بائیں طرف والا دونوں بول پڑیں گے، ایک کہے گا کہ میں قرآن ہوں، دوسرا کہے گا میں ماہ رمضان ہوں۔ عمل تو ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے بغیر گزارا نہیں ہے، آگے جا کے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ عمل کی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ خالی کلمہ پڑھ کے بیٹھ جانے والا، امام غزالی نے اس کو بے وقوف لکھا ہے کہ جو شخص کلمہ تو پڑھ لے لیکن اچھے عمل کی طرف نہیں آتا، تو امام غزالی فرماتے ہیں رب کی رحمت پر امید رکھ کے گناہ کرنے والا بندہ بے وقوف ہے۔ رب کی رحمت پر امید رکھے اور اسی امید پر کرے گناہ کہ اللہ آپ بخشے گا، فرمایا سب سے بڑا بے وقوف شخص ہے وہ، ٹھیک ہے، کہ جو رب کی رحمت پہ امید کر کے گناہ کر رہا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن یہ لوگ جب آئیں گے تو ان کے عمل ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، چاہے اچھا عمل ہے چاہے برا عمل ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے نا کہ قیامت کے دن آئے گا تو ہر کسی کا عمل جو ہے اس کے گلے میں لٹکا ہوگا، ٹھیک ہے، تختی بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب لوگ اس بات پر بھی پریشان تھے کہ یار اتنے بڑے 80 سال کے عمل تختی کیسے بن سکتے ہیں؟ لفظ حدیث پاک کا تختی کیا آتا ہے نا،
جو اس کے اوپر لکھے ہوں گے. اب موبائل نے آ کے وہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے. پوری دنیا ایک چھوٹے سے ڈبے کے اندر محفوظ نہیں ہے. کیوں جی؟ پوری دنیا کا نظام اسی ایک چھوٹی سی ٹکیا کے اندر، ڈبی کے اندر جو ہے بند ہو چکا ہے. جو پوری دنیا کی جو مرضی آپ بزنس کھولیں، فلمیں کھولیں، ڈرامے کھولیں، کاروبار کھولیں، جو مرضی کھولیں، اچھا کھولیں، برا کھولیں، جو مرضی آپ دیکھنا چاہے، پوری ایک ٹکی کے اندر جو ہے بند کر کے رکھ دیا گیا ہے. ٹکی ہے نا چھوٹی سی، اس ڈبی کے اندر اگر پوری دنیا کا نظام، کاروبار کا، مواصلات کا، جی دنیا کا، خوشی کا، غمی کا، فلمیں، ڈرامے، اچھائی برائی، ٹھیک ہے، ہر شے اگر ایک موبائل میں بند ہو سکتی ہے تو تیرے 80 سال کے اعمال بھی اسی ایک چھوٹی سی چیز میں بند ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ آخرت کی ہر مثال آپ کو دنیا میں مل جائے گی. آخرت کی، یعنی کہ اگر کوئی شخص کہے نا کہ آخرت میں کیسے ہوگا اور کیا ہوگا، تو میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مثال اسے دنیا میں ضرور دکھائی ہے کہ اس کو دیکھ لے، جیسے یہاں ہو رہا ہے ویسے وہاں بھی ہوگا. اب یہ عمل والا مسئلہ تھا کہ 80 سال کا عمل کیسے لکھا جائے گا، وہ تو بڑا لمبا چوڑا ہو جائے گا. تو جس طرح یہ ساری دنیا اسی موبائل میں بند ہے، لمبا چوڑا موبائل تو نہیں نا، تو اسی طرح عمل بھی اسی کے اندر بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی کوئی نظام بنا رکھا ہوگا جہاں پہ 80 سال کے نیکیاں بھی لکھی ہوں گی، گناہ بھی سارے لکھے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ عمل کر کے قبر سے باہر نکلے گا، حضرت قتادہ کہتے ہیں یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ہدایت عطا فرمائے گا. ہدایت کس چیز کی؟ جنت کی طرف. ٹھیک ہے، پھر ہوگا کیا؟ فرمایا تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس راہ کی طرف راستہ دکھائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی اس مقام کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا، یعنی جنت کے اندر. اور ہوگا کیا؟ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغ ہی باغ ہوں گے، نعمتوں کے باغ ہی باغ. مطلب کیا ہے اس کا؟ یاد رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتیں تو کئی ہیں، جنت الفردوس بھی ہے، جنت عدن بھی ہے، جنت النعیم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب جنتیں تو کافی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی تم دعا مانگو جنت الفردوس کی دعا مانگو، جب بھی دعا مانگو جنت الفردوس کی دعا مانگو. فرمایا کہ یہ لوگ جن کے ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرے گا. اور جنت میں ہوگا کیا؟ فرمایا دعواہم فیہا، فرمایا جنت کے اندر جا کر ان کی جو دعا ہوگی، جو دعا مانگا کریں گے، جو باتیں کیا کریں گے، سبحانک اللہم و تحیہ و سبحانک اللہم، فرمایا کہ وہ یہ صبح و شام تو وہاں پر نہیں ہوگا، لیکن ایک حساب ہے، یعنی 24 گھنٹے جنتی کیا بات کریں گے؟ سبحانک اللہم، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے. کیا وہاں پہ قرآن پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے؟ واللہ عالم. لیکن علماء فرماتے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانس عطا فرما رکھی ہے نا، جیسے ہماری سانس چلتی رہتی ہے، آتی جاتی رہتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے اپنی حمد و ثنا ڈال دے گا. جیسے وہ ہمارے ذہنوں کے اندر اپنی حمد ڈالے گا، ہوگا کیا؟ فرمایا کہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں ڈالے گا اسی الفاظ کے ساتھ جنت کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے. یہ 2-3 کام ہوں گے. کون سا؟ ایک تو ہوگا دعواہم فیہا، ان کے اندر جو دعائیں مانگیں گے، جو حمد و ثنا کریں گے، ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے. وتحیتہم فیہا سلام، جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں گے تو ان کی ملاقات کی جو ابتدا ہوگی وہ سلام سے ہوگی، ملاقات کی ابتدا سلام سے ہوگی. اور وآخر دعواہم، اور ان کی جو ملاقات کا جو اینڈ ہوگا، آخر ہوگا، یعنی جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہیں گے تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ ان الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے. یہ جنتیوں کی ملاقات کا ایک منظر یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ جنتی جب چاہیں گے نا کہ ہم کسی سے ملنا چاہیں تو یاد رکھیں جنت کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے کو ایسے ہی پہچانیں گے جیسے آج ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اور وہاں جا کر بھی یادداشت ختم نہیں ہوگی. جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کو جانتے ہیں، جنت کے اندر جا کر بھی وہ جان پہچان ویسی ہی ہوگی. اگر کوئی جنتی کہے گا کہ پروردگار میں فلانے بندے سے ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجازت عطا فرما دے گا. وہ جنتی دوسری جنت کے اندر بھی ہوگا تو یہ جا کے اسے ملاقات کر سکے گا. ٹھیک ہے. اور ہمارے بزرگوں نے ایک اور بڑا خوبصورت مسئلہ لکھا ہے، فرمایا کہ یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہے نا، فرمایا ہر جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمائے گا، ہر جمعے کے دن. ٹھیک ہے. فرمایا ایک چٹیل میدان ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اندر آواز لگائی جائے گی پورے جنتیوں کو کہ ہاں بھائی سارے جنتی بھی اکٹھے ہو جاؤ، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ملاقات کرنی ہے.
اور پھر ہوگا کیا؟ آپ حیران ہوں گے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک بندے سے پوچھے گا، ہاں میرے بندے کچھ لوڑ ہوئے تو دس. مہمانی ہے نا بندوں کی، ٹھیک ہے. یہ جنت جو ہے نا، جنت جو ہے نا رب کے مہمانوں کی جگہ ہے، اور میزبان وہ آپ ہی ہے، ٹھیک ہے. ہر ایک سے وہ خود آپ پوچھے گا کہ ہاں بھائی کوئی شے چاہیے. وہ بندہ کہے گا کہ نہیں سارا کچھ مل گیا، تو رب آپ یاد کروا دے گا فلانی شے بھی مانگ لے. کیسا انداز ہوگا. اللہ کی قسم، جب سے میں نے یہ حدیث پاک پڑھی نا، میرے ذہن سے کبھی نہیں نکلی ہے. آپ سوچیے یار وہ تصور کیسا ہوگا. پھر اس کے اندر ایک اور بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب جنت کے اندر جو اللہ کی ملاقات کے لیے بیٹھے ہوں گے نا، ان کا حال یہ ہوگا کہ کچھ کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، کچھ نیچے ٹیلے جو چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنے ہوتے ہیں نا، اس پر بیٹھے ہوں گے. اور ٹیلے جو ہے نا، ریت مٹی تو نہیں ہونے، کس طرح ہونے؟ ہاں مشک دے، امبر دے، خوشبو وغیرہ ہوئے گی، ٹھیک ہے. اس پر بیٹھے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ملاقات فرمائے گا ہر جمعے کے دن. پھر ہوگا کیا؟ ملاقات کے بعد جب ہر ایک واپس آنے لگے گا، تو واپس آنے کے بعد جب وہ اپنے اپنے گھر پہنچے گا، تو اس کے جو گھر والے ہوں گے وہ اسے کہیں گے جب تو گیا تھا تب بھی تیرا حسن کمال تھا، جب واپس آیا ہے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو کے آیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ عرض کریں گے کہ وہ پوچھیں گے بھی یہ حسن کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ بندے کہیں گے کہ ہم اپنے رب کی ملاقات کر کے آئے ہیں. تو وہ بیویاں آگے سے کہیں گے ظاہر ہے جی رب سے ملاقات ہو تو بندے کے حسن کے اندر تو اضافہ ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اندازہ کریں، یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عمل والے، ایمان اور یہ دماغ میں بٹھا لے کہ عمل کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ دھوکہ لگایا آج کے مسلمان کو، وہ سمجھتا ہے کہ جناب خیر ہے کلمہ جو پڑھ لیا بات ختم ہو گئی. اس لیے ہم بار بار زور دیتے اس بات پر کہ خدا کا خوف کریں. جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، اس دور کے اندر عمل کو تو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا، فارغ کر دیا ہے. ہر ایک بندہ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہو چکا ہے کہ ٹھیک ہے کلمہ جو پڑھا ہو جائے، بھائی کلمہ پڑھا یہ بھی سبحان اللہ، پر اگلی منزل بھی تو ساتھ دیکھنا، اگلی بات بھی تو ساتھ ہی نا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھی ہے نا، ذرے ذرے کا حساب بھی تو ہونا ہے نا. اگر صرف کلمہ پڑھنے سے جان چھوٹ جاتی تو صحابہ کرام واحد وہ کلمہ گو ہے جس نے کلمے والے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے. پوری کائنات کے اندر اس سے کلمے والے تو کوئی نہیں نا. آپ پوری کائنات اکٹھی کر کے دیکھ لیں، حضور غوث اعظم ہے نا، یاری والے پیر 1,00,000 بھی ہونا تو صحابی کے پاؤں پر جو خاک لگی ہے نا اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. یاری والے پیر سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کلمے والے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے. اگر عمل کی ضرورت نہ ہوتی تو ان کو نہ ہوتی، ٹھیک ہے. دیکھیں نا جی، ساری کائنات مل کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتی، یعنی ان کا عمل اتنا بڑا ہے. کون سا؟ کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہے. ہماری قوم 2 رکعتیں پڑھ لینا تو سال پورا ان کو نیند نہیں آتی کہ صلاۃ و تسبیح پڑھی سی. 2 رکعتیں پڑھ کے پورا سال جو ہے ناچتی پھرتی ہے کہ جناب نہیں ہنسی صلاۃ و تسبیح پڑھی، نال صلاۃ و تہجد بھی پڑھ چھوڑی، ٹھیک ہے جی، فلانی نماز ایسی پڑھی، ٹھیک ہے نا. اور تو ساری عبادتیں بھی کرتا رہنا، ان سے پوچھ کے دیکھ جتنی بڑی عبادت صحابہ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. کون سی عبادت ہے؟ کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں جو حضور کو دیکھ لیا نا، اب ساری کائنات مل کے مر بھی جائے ان کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. وہ عمل اتنا بڑا عمل ہے حضور کو دیکھنے کا. لیکن اس کے باوجود ان سے نہ نماز چھوٹی ہے، نہ انہوں نے بےایمانیاں کی ہیں، نہ انہوں نے ٹھگیاں کی ہیں، نہ انہوں نے کرپشن کی ہے، نہ انہوں نے ریٹ بڑھایا ہے، نہ انہوں نے سودی کاروبار کیا ہے. شراب پر تو انہوں نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا ہے. جب حضور کو دیکھنے کے بعد اتنے بڑے عمل کے بعد بھی وہ لوگ نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ منسلک رہے ہیں، ایمانداری سے بتائیں ہم تو حضور سے بھی 1400 سال پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پلے تو ویسے ہی کخ نہیں ہے جن کے پاس اتنا بڑا عمل ہو. دیکھیں نا جی، حاجی ہے نا، حاج کر کے آئے اور حاجی کو یہ خوشخبری مل جائے کہ جناب تیرا حج قبول ہو گیا، بتائیں کتنی بڑی نیکی ہے. جس حاجی کو یہ پتہ چل جائے، ٹھیک ہے. بلکہ آپ اس سے چھوٹی بات دیکھ لیں، اگر کوئی شخص، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اگر کوئی شخص 2 رکعتیں پڑھے جس کو رب قبول فرما لے، ایسی 2 رکعتیں پڑھے جسے رب قبول کر لے، تو میں اس 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ. یعنی 2 رکعتیں ایسی ہوں جو رب قبول فرما لے، تو میں اس 2 رکعتوں کا انعام یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. تو یار تمہاری 2 رکعتیں اتنی بڑی ہے کہ رب تمہاری بخشش فرما دے، اتنا بڑا عمل ہے، ٹھیک ہے. 2 رکعتیں تو خود سوچو جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوا ہے ان کے پاس کتنا بڑا عمل ہے، ٹھیک ہے، کتنا بڑا عمل ہے کہ کوئی شخص دنیا کا جتنا مرضی نیک پاک ہو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ایک شخص نے نا
غالباً حضرت عبداللہ بن مبارک تھے، ان سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھ لیا، کہنے لگا جی عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ؟ ایک شخص نے مسئلہ پوچھ لیا، کہنے جی عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک جلال میں آ گیا، فرمایا تو یہ کیا بات کر رہا ہے، تو عمر بن عبدالعزیز کو عبداللہ بن مبارک سے ملا رہا ہے، کہاں امیر معاویہ امیر معاویہ سے ملانا چاہتا ہے، اور کہاں عمر بن عبدالعزیز کا حضور مطلب؟ فرمایا بات سن میری، عمر بن عبدالعزیز ہو نا، یہ 1000 مرتبہ بھی پیدا ہو جائے اور 1000 مرتبہ جہاد کر کر کے شہید بھی ہو جائے نا، فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر بیٹھے ہیں اس گھوڑے کو لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا جس گھوڑے پر امیر معاویہ بیٹھے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر باقی صحابہ تو امیر معاویہ سے بھی کافی سارے افضل ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی جن لوگوں نے عمل کو چھوڑ کے خالی کلمے پہ اوپر گزارا کر رہے ہیں وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہمیں ایمان کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔